بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ ناظرین، ایک لیڈر جو مقبولیت کے آسمان پر تھا کیسے زمین پر آ گیا؟ جسٹن ٹروڈو کی کہانی دلچسپ اور چشم کشا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے 6 جنوری 2025 کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ وہ 2015 سے اس منصب پر فائز چلے آ رہے تھے، یعنی 9 سال سے زیادہ وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے کینیڈا کی لبرل پارٹی کی سربراہی سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ایک وقت تھا جب کینیڈا میں ان کا طوطی بولتا تھا، ان کی مقبولیت عروج پر تھی، لیکن اب ان کی مقبولیت بہت کم رہ گئی تھی۔ گزرے سال 2024 میں ان کی عوامی ریٹنگ صرف 22% رہ گئی تھی، جو سروے ہوئے اس کے مطابق، اور جب وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے تو پہلے سال میں ان کی ریٹنگ 65% تھی۔ 9 سال بعد وہ اپنی پارٹی کے لیے ایک بوجھ بن چکے تھے۔ پارٹی کا دباؤ تھا کہ وہ مستعفی ہو کر گھر چلے جائیں۔ جمہوری روایات کے عین مطابق انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ سیاست کی نئے رنگی ہے کہ جیسے ہی ان کے استعفے کا اعلان ہوا، کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں پارلیمنٹ ہل کے سامنے ان کے مخالفین اکٹھے ہو گئے۔ اس ہجوم نے جشن منایا۔ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ جسٹن ٹروڈو ان کے استعفے کے پیچھے ایک بڑا محرک نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ان کے زوال کے پیچھے کیا اور بھی عوامل تھے؟ آئیے ان کے عروج و زوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 53 سالہ وزیر اعظم جسٹن پیئر جیمز ٹروڈو کینیڈا کے ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد پیئر ٹروڈو 1970 اور 1980 کی دہائی میں کینیڈا کے وزیر اعظم تھے۔ جسٹن ٹروڈو 24 دسمبر 1971 کو اوٹاوا شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے میک گل یونیورسٹی سے انگلش ادب میں BA تک تعلیم حاصل کی، بعد میں BEd کیا۔ ایک اسکول ٹیچر کے طور پر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے مونٹریال ریڈیو اسٹیشن میں بطور براڈ کاسٹر بھی کام کیا۔ ان کے والد نے نوجوانوں کے لیے ایک رضاکارانہ کام کی تنظیم قائم کی تھی۔ ٹروڈو نے اس تنظیم میں 4 سال اہم خدمات انجام دیں۔ یہاں پر ان کو عوام میں کام کرنے اور لوگوں سے گھلنے ملنے کا موقع ملا اور ان کے سیاسی جوہر کھلنے لگے۔ وہ سن 2008 اور سن 2011 میں مونٹریال سے کینیڈا کی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو گئے۔ 2011 لبرل پارٹی کے زوال کا دور تھا۔ وہ سب سے بڑی پارٹی کے مقام سے گر گئی، پارلیمنٹ میں تیسرے درجے پر آ گئی، لیکن ٹروڈو اپنے حلقے سے کامیاب ہو گئے تھے اور 2015 کے عام انتخابات میں تو لبرل پارٹی کی قیادت ہی ان کے پاس آ گئی تھی۔ انہوں نے الیکشن میں حکمران قدامت پسند کنزرویٹو پارٹی کو چاروں شانے چت کر دیا۔ واضح اکثریت حاصل کر کے 44 سال کی عمر میں کینیڈا کے ایک مقبول رہنما اور وزیر اعظم بن گئے۔ جسٹن ٹروڈو کے دور حکومت میں ان کی حکومت ایک ترقی پسند اور روشن خیال حکومت سمجھی گئی۔ انہوں نے اپنی کابینہ میں نصف تعداد میں خواتین وزراء مقرر کیں۔ صنفی برابری کی طرف یہ ایک نمایاں پیش رفت تھی۔ انہوں نے کینیڈا کے قدیم مقامی باشندوں کو پسماندگی سے نکالنے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے، ان کے لیے فنڈز مختص کیے۔ ان قدیم باشندوں کو کینیڈا میں فرسٹ نیشن بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے آرکٹک میں تیل اور گیس کی دریافت کے لیے ڈرلنگ پر 5 سال کی پابندی لگائی تاکہ ماحولیات کا تحفظ کیا جا سکے۔ آلودگی روکنے کے لیے کاربن ٹیکس لگایا۔ تارکین وطن کے لیے بھی ان کی حکومت نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ لبرل پارٹی کی حکومت نے 2015 میں اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد شامی مہاجرین کو کینیڈا میں آباد کرنے کے لیے ایک جامع پالیسی کا اعلان کیا اور اس منصوبے کے تحت خانہ جنگی سے متاثرہ 40,000 افراد کو پناہ دی۔ عمومی طور پر ٹروڈو کو مسلمان دوست سربراہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جب امریکہ میں صدر ٹرمپ نے تارکین وطن کو نکالنا شروع کیا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں کینیڈا میں آ کر آباد ہو گئے۔
جب 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ پہلی بار امریکی صدر بنے تو ٹروڈو کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ ٹروڈو اور ٹرمپ دو مختلف نظریات کے سیاستدان ہیں۔ اس وقت ٹرمپ اور ٹروڈو کے درمیان ناخوشگوار بیانات کا تبادلہ بھی ہوا۔ پھر 2019 میں کینیڈا میں ایک سکینڈل سامنے آیا جس میں جسٹن ٹروڈو کے ان پر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے ایک بڑی کمپنی کا احتساب روکنے کے لیے دباؤ اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد سے ٹروڈو کی عوامی مقبولیت کم ہونے لگی۔ پھر ان پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے خاندان سمیت آغا خان کا ایک جزیرہ ہے ملکیتی، وہاں چھٹیاں گزاری۔ یہ کینیڈا کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی تھی۔ وہ عوام میں نامقبول ہونے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سن 2019 کے عام انتخابات میں ان کی لبرل پارٹی واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی، لیکن پھر بھی ٹروڈو نے چھوٹی جماعتوں کی مدد سے مخلوط حکومت بنا لی، وزیر اعظم بن گئے۔ اب کرونا وبا آ گئی تو ان کے لیے اور مسائل کھڑے ہو گئے، اور کئی ملکوں میں ایسا ہوا کہ سیاستدانوں کو نتیجہ بھگتنا پڑا۔ 2021 میں وقت سے 3 سال پہلے انہوں نے مڈ ٹرم الیکشن کرا دیے، لیکن پھر بھی واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے۔ ایک بار پھر چھوٹی پارٹیوں کی مدد سے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اب کورونا کی دوسری لہر آ گئی۔ کینیڈا کی حکومت نے نقل و حمل پر کچھ پابندیاں لگائیں، کچھ رعایت لگائیں، ویکسین کی لازمی شرط بھی اس میں شامل تھی۔ ان پابندیوں کے خلاف سینکڑوں کارگو ٹرک والوں نے دھرنا دے دیا، بڑا مشہور ہوا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ کورونا ویکسین کی لازمی شرط ختم کی جائے۔ ٹروڈو کی جو حکومت تھی اس نے طاقت استعمال کر کے، حکومتی مشینری استعمال کر کے دھرنے کو منتشر کیا۔ اس سے ان کی مقبولیت کو اور دھچکا لگا۔ ٹروڈو اور ان کی لبرل پارٹی کی مقبولیت کم ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی بنا کہ ان کے دور حکومت میں کینیڈا میں تارکین وطن زیادہ تعداد میں آ گئے، لیکن مکانات اس تناسب سے بڑی تعداد میں نہیں بنائے گئے، جس کی وجہ سے مکانات کی قلت ہو گئی، مکانات کے کرائے بہت بڑھ گئے۔ گزشتہ دسمبر میں ایک ماہ پہلے ایک رپورٹ آئی، اس میں بتایا گیا کہ 24 لاکھ کینیڈین خاندان ایسے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں جو یا تو بہت چھوٹے ہیں یا انہیں مرمت کی سخت ضرورت ہے، یا ان کے کرائے بہت زیادہ ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 2024 میں 58% کینیڈین شہری یہ سمجھتے تھے کہ ملک میں بہت زیادہ غیر ملکی تارکین وطن آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو کے دور میں حکومت کی ایک خاص بات یہ بھی ہوئی کہ ان کے جو آخری چند سال تھے اس میں بھارتی حکومت کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ ہوا یوں کہ جون 2023 میں کینیڈا کے برٹش کولمبیا کے سرے قصبے میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو مبینہ طور پہ بھارتی ٹارگٹ کلرز نے قتل کر دیا۔ کینیڈا کی حکومت کو ثبوت مل گئے، اس نے یہ معاملہ بھارتی حکومت سے اٹھایا، اپنے ملک میں بھارتی مداخلت پر سخت موقف اختیار کیا۔ اس لیے بھارت میں ان کی مخالفت ہوئی اور ہندو انتہا پسند جو تھے وہ بہت خوش ہوئے جب جسٹن ٹروڈو نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اور ٹروڈو کو آخری اور بڑا دھچکا تو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی الیکشن جیتنے سے پہنچا۔ ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات ماضی میں بھی اچھے نہیں تھے، اب ٹرمپ زیادہ جارحانہ موڈ میں ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے انتخاب کے بعد اعلان کیا کہ وہ کینیڈا سے امریکہ درآمد ہونے والے سامان پر، یعنی جو کینیڈا سے امریکہ آتا ہے، 25% ٹیکس لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا کینیڈا جو ہے امریکہ میں شامل ہو جائے، ضم ہو جائے، اس کا حصہ بن جائے، تاکہ نہ اسے زیادہ ٹیکس دینے پڑیں، نہ اس کو اپنے دفاع کی فوج کے اخراجات کی ضرورت پڑے گی۔ 2 ماہ پہلے نومبر میں جسٹن ٹروڈو نے فلوریڈا کے ایک ساحلی مقام پر ٹرمپ سے ملاقات بھی کی، لیکن اس ملاقات کا کوئی اچھا مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ اگر ٹرمپ 20 جنوری کو صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے اعلانات پر عمل کرتے ہیں کینیڈا کے بارے میں، تو کینیڈا کو بہت نقصان ہوگا۔ سب سے اہم چیز خام تیل ہے۔ امریکہ اپنی خام تیل کی درآمدات کا تقریباً 52% کینیڈا سے منگواتا ہے، 50%۔ کینیڈا کی آٹو انڈسٹری امریکہ کو گاڑیاں اور ان کے پرزہ جات فروخت کرتی ہے، صنعتی مشینری، الیکٹریکل آلات اور دیگر تکنیکی سامان بھی کینیڈا سے امریکہ کو جاتا ہے۔ امریکہ کو قدرتی گیس بھی کینیڈا سے برآمد کی جاتی ہے۔ کینیڈا کی زرعی مصنوعات جیسے گندم، کینولا، ڈیری مصنوعات بھی امریکہ کو برآمد کی جاتی ہیں۔ یعنی امریکہ کینیڈین انڈسٹری کے لیے اور زراعت کے لیے بہت اہم ہے۔ اضافی ٹیکس لگنے سے
کینیڈا کی تیل اور صنعتی اشیاء کی فروخت کم ہو جائے گی۔ کینیڈا کی معیشت جو پہلے ہی دباؤ میں ہے مزید گراوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ پہلے ہی کینیڈا مہنگائی کی زد میں ہے اور مکانات کی قلت نے بھی لبرل پارٹی کی مقبولیت کو بہت نقصان پہنچایا۔ ٹروڈو کی گرتی ہوئی مقبولیت دیکھ کر ان کی اپنی لبرل پارٹی کے اندر ہی ان کے مخالف سرگرم ہو گئے۔ اقتدار کی دوڑ شروع ہو گئی۔ ان کی نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ نے ان سے اختلاف کیا اور ماہ دسمبر میں جو اب گزرا ہے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ کرسٹیا کا کہنا تھا کہ ٹروڈو صدر ٹرمپ کے ساتھ معاملات ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کر رہے، وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سخت موقف اختیار کریں۔ پارٹی میں زور شور سے مطالبہ ہونے لگا کہ ٹروڈو مستعفی ہو جائیں اور ٹروڈو کو بالآخر 9 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد یہ گدی چھوڑنی پڑی۔ انہوں نے لبرل پارٹی کی صدارت بھی چھوڑ دی۔ کینیڈا کی سیاست ایک پارلیمانی جمہوری نظام پر مبنی ہے جہاں اختیارات کا مرکز پارلیمان ہے۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر 338 انتخابی حلقے ہیں اور اب جائزے یہ ہیں، سروے یہ ہیں کہ لبرل پارٹی کے مقابلے میں کنزرویٹو پارٹی کو رائے عامہ میں زیادہ برتری حاصل ہے۔ الیکشن اصولاً تو اکتوبر میں ہوں گے شیڈول کے مطابق، لیکن جلدی بھی ہو سکتے ہیں۔ فی الحال ٹروڈو کی جگہ کنزرویٹو پارٹی کے رہنما پیئر پوئلی ویئر کینیڈا کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے جسٹن ٹروڈو کے عروج و زوال کا مختصر سا تذکرہ۔ ان کے دور میں بہت اچھے کام بھی ہوئے، لیکن جب کوئی سیاستدان 9-10 سال حکومت میں رہتا ہے تو لامحالہ لوگوں میں نامقبول ہونے لگتا ہے، انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے۔ ٹروڈو کے دور میں مکانات کی قلت ہوئی، کچھ اسکینڈل سامنے آئے، ان پر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام لگا، لیکن آخر میں صدر ٹرمپ کے کینیڈا کی جانب جارحانہ رویے نے ٹروڈو کے لیے تمام راستے بند کر دیے۔ تو یہ جناب آج کا میرا ویلاگ تھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔